الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یا رب صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کا 7واں لیکچر ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کی کیا خصوصیات ہیں، تو وہاں جو خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں وہ مشترکہ تھی، تمام نبیوں میں وہ چیزیں وہ باتیں پائی جاتی تھی، جبکہ یہ جتنی خصوصیات ہیں یہ صرف رسالت محمدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، جو رسالت دی گئی ہے، ان کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ باقی نبیوں اور رسولوں کی شریعتوں میں یہ خصوصیات نہیں تھی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کا نسخ، پہلے جب کوئی نبی یا رسول تشریف لاتا تو اگر مختلف اوقات میں یا اسی وقت مختلف ایریاز میں دوسرے نبی بھی موجود ہوتے تو اس نئے نبی کی وجہ سے باقیوں کی شریعتیں ختم نہیں ہوا کرتی تھیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو سب سے پہلا اس شریعت کے آنے کی وجہ سے جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ منسوخ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شریعت اتنی جامع معنی شریعت ہے جس کے اندر کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حکم شریعت محمدی میں موجود نہ ہو۔ لہذا جب ایسی عظیم شریعت موجود ہو تو باقی شریعتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی شریعتیں وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی تھی، اس کے اندر بہت سارا ابہام، شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، اس وجہ سے بھی پہلی شریعتوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت دے کر بھیج دی تو اس شریعت کو دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنایا، قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تو پہلی شریعتوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ پہلا وصف ہے جو شریعت محمدی، رسالت محمدی کا تھا کہ اس نے آ کر پہلی شریعتوں کو، شریعت مطلب طریقہ، اب باقی نبیوں کے طریقے نہیں چلیں گے، ہاں وہ طریقے جو مشترک ہیں، یعنی وہ بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی توحید ہے، وہ بھی سچ کی دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی سچ ہے۔ جن کو شریعت محمدی نے باقی رکھا وہ باقی رہیں گی، اس کے علاوہ باقی جتنے احکام ہیں وہ اب ختم کر دیے گئے۔ دوسرا وصف جو رسالت محمدی کا ہے وہ حفاظت کتاب ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب قرآن عزیز کی شکل میں دی ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، یہ ذکر نصیحت نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اگر ہم آج کے دن دیکھ لیں کہ قرآن عزیز کے اندر زیر، زبر، پیش، شد، مد، کسی قسم کا کوئی لفظ کا، کسی جملے کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، لوگوں کی کوششوں کے باوجود، قرآن کو جلائے جانے کے باوجود، قرآن کے خلاف تحریکیں چلائے جانے کے باوجود، قرآن پر تحقیق کیے جانے کے باوجود قرآن عزیز کے اندر کسی قسم کی بھی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی، اور نہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی قوم کہہ سکتی ہے، نہ کوئی ملک کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ لہٰذا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کے علاوہ جتنی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اور ہم آج کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی وہی کتاب جو اللہ نے نازل کی، اور جن کے پاس ہیں وہ صحائف، وہ کتب، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے، کیونکہ وہ کتابیں 60 سال بعد میں لکھی گئی ہیں، بلکہ ان کے نسخے مختلف ہیں، ایک نسخہ دوسرے نسخے سے میچ نہیں کھاتا، وہ دونوں مختلف ہوتے ہیں بہت سارے مقامات پر۔ جب وہ
نسخے جو بنائے گئے ہیں وہ مختلف ہیں، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتابیں بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تیسری خصوصیات جو رسالت محمدی کی ہے وہ عمومیت ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لاتے تھے تو وہ عمومی نبی نہیں ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت عطا کی ہے اس کے اندر عمومیت رکھی ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ لوگوں سے کہو کہ میں نبی ہوں تمام انسانوں کے لیے، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، چند افراد، چند اشخاص کے نبی نہیں ہیں، بلکہ ہر قوم، ہر فرد کے نبی ہیں، جس کو بھی انسان کہا جاتا ہے، بلکہ تمام جن و انس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلتا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اس سے پہلے مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف نبی تشریف لاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ کو عمومی نبی بنایا گیا۔ ہر فرد، ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر ملک، ہر باؤنڈری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ چوتھی خصوصیت جو شریعت محمدی میں ہے وہ ہے کاملیت، کہ یہ شریعت ایسی ہے جو بالکل کامل ہے، اس کا دین پورا ہو چکا، یہ شریعت پوری ہو چکی ہے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ پر دین پورا کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ لہذا کسی قسم کا فرد کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، کسی قبیلے کا مسئلہ ہو، کسی ملک کا مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہوگا ان تمام کے بارے میں شریعت محمدی میں تمام احکام بیان کر دیے گئے، لہٰذا دین کو پورا کر دیا گیا، اب مزید کی اس میں گنجائش نہیں رکھی گئی۔ تو لہٰذا یہ ایسا وصف ہے جس کے اندر رسالت محمدی کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، کاملیت۔ اور اگلا وصف سنت نبوی کی حفاظت، کہ جس طرح قرآن عزیز کی حفاظت کی گئی ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت کی گئی ہے، اللہ کے کلام کی جو تشریح ہے، جو شرح ہے، جس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جاتا ہے وہ سنت نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال ہیں۔ قرآن عزیز کے اندر ایک چیز کا حکم بیان کیا گیا، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کر کے دکھائی اور بیان فرمائی۔ قرآن عزیز کے اندر یہ فرمایا گیا آپ نے روزہ رکھنا ہے اور صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ دینی ہے، قرآن عزیز نے بیان فرمایا، اور کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قرآن عزیز نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر رکوع سجدہ کتنے فرائض ہیں، طریقہ کیا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کر کے دکھایا۔ لہٰذا شریعت محمدی کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ کتاب بھی محفوظ اور حضور کا طریقہ قول فعل بھی بعین ہی محفوظ ہے، جس طرح کے قرآن کے کسی حرف میں، کسی آیت میں شبہ نہیں، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل میں بھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، بعین ہی اس کی حفاظت کی گئی ہے، سینوں کے ذریعے کی گئی ہے، سفینوں کے ذریعے کی گئی ہے، کتابوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ اگلی خصوصیت جو رسالت محمدی کی ہے وہ ہے جامعیت، اس نے ہر چیز کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، یہ بہت جامع شریعت ہے، انسانوں کو بھی اور افراد کو بھی، قبیلوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کے لیے احکام ہے، تمام افراد کے، تمام زندگی کے معاملات کے ہر حکم کو شریعت محمدی نے بیان کیا ہے۔ یہ بہت ہی جامع شریعت ہے۔ اور اگلی خصوصیت ہے ہمہ گیری، اس کے اندر ہمہ گیریت پائی جاتی ہے، ہر ملک کو، ہر قوم کو اس شریعت نے گھیرا ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، جس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، جس کا بھی مطالبہ کیا جائے گا، جس پہ بھی سوال کیا جائے گا،
جو بھی سوال اٹھایا جائے گا، جو بھی مسئلہ پیش آئے گا کسی جگہ کا ہو تو اس کو شریعت محمدی بیان کر رہی ہوگی۔ اور آخری وصف ہے شریعت محمدی کا ختم نبوت۔ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا گیا۔ یہ وصف بھی کسی اور شریعت کے اندر نہیں تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خصوصی ہے۔ تو اس ختم نبوت کو ہم ایک الگ سے لیکچر کے اندر کور کریں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا اسی پہ ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔